اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل القرآن بقلوبنا ضیاء۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے روشنی بنا دے، وَلِأَسْقَامِنَا دَوَاء، اور ہماری بیماریوں کے لیے دوا بنا دے، وَلِأَبْصَارِنَا جِلَاء، اور ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، وَلِذُنُوبِنَا مُمَحِّصَةً، اور اسے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنا دے، وَعَنِ النَّارِ مُخَلِّصَةً، اور اس کے ذریعے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما، یعنی اس کی وجہ سے ہم آگ سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ حج۔ اس کی ٹوٹل 78 یعنی 78 آیات ہیں، اور اس کا نام آیت نمبر 27 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے حج کا ذکر آیا ہے کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت بڑی اسپیشل ہے کیونکہ اس کی کچھ آیات مکے میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئیں، یعنی یہ ایٹ دا سیم ٹائم مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور اس میں مکی صورتوں والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جیسے توحید، رسالت اور آخرت کے ٹاپکس، اور مدنی صورتوں والی خصوصیات بھی ہیں کیونکہ اس میں مناسک حج، جہاد اور قتال کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ پھر اس کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، ساتھ ہی اس میں امن اور جنگ دونوں حالتوں کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ ایک مفسر کا قول ہے کہ یہ قرآن کی عجیب سورہ ہے جو دن کو بھی نازل ہوئی اور رات کو بھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اور حضر کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ حاضر ہونا، سٹے کرنا، قیام کرنا، یعنی یہ سورت کی کچھ آیات قیام کے دوران بھی نازل ہوئیں اور کچھ ڈیورنگ ٹریول بھی نازل ہوئیں۔ اس کی آیات مکی بھی ہیں اور مدنی بھی۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 13 تک قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے اور شرک اور جاہلیت کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 14 سے 18 تک اللہ کے اٹل فیصلوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 25 تک کافروں، مومنوں اور مشرکوں یعنی تینوں گروپس کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 26 سے 35 تک خانہ کعبہ کا مقام واضح کر کے حج کا اعلان کیا گیا اور شعائر اللہ کی تعظیم کی تاکید کی گئی۔ آیت نمبر 36 سے 41 تک قربانی اور جہاد کے متعلق احکامات ہیں۔ 42 سے 48 تک پچھلی نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور 49 سے 60 تک تمام رسولوں کی دلی خواہش کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا کہ شیطان ہمیشہ سے ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں رسولوں کی مدد کرتے رہے ہیں اور شیطانی منصوبوں کو ناکام بناتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی مومنوں، کافروں اور مجاہدوں کا کمپیریزن کیا گیا۔ آیت نمبر 61 سے 70 تک اللہ کی صفات کاملہ کا ذکر ہے، اور یہ کلیئر کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے اس کی عبادات کے طریقے واضح کر دیے۔ نیکسٹ آیت نمبر 71 سے 76 تک مشرکوں کے بے بنیاد عقیدوں کا تذکرہ ہے، اور ایک مکھی کی مثال پیش کر کے کافروں اور ان کے جھوٹے معبودوں کی بے وسی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کی آخری 2 آیات میں ایمان والوں کو نیک کاموں کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے اللہ کے فرما برداروں کا نام مسلمان ہی رہا ہے۔ آئیں اب صورت کے اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہوا اور اختتام میں بھی اللہ کے متعلق ہی ڈسکشن ہے۔ ابتدا میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور آخر میں
اللہ سے جڑے رہنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ کے شروع میں تمام انسانوں کو پرہیزگاری کی تلقین کی گئی ہے اور ساتھ ہی قیامت کے ہولناک زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن ہر انسان اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جو لوگ اس دعوت حق سے منہ موڑیں گے تو ان کا ٹھکانہ اس دن جہنم ہوگا، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والوں کو خبردار کر دیا گیا کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا بے شک وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے حوالے سے دلیل دے کر واضح کیا گیا کہ جو رب انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں انسان کی زندگی کی مختلف سٹیجز کو مینشن کیا گیا کہ کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے، پھر نطفے، علقہ، مدغہ اور مخلقہ، ان سٹیجز سے گزار کر رحم مادر سے ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، اور پھر وہ بچہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جوانی میں ہی وفات پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ اور قرآن میں بڑھاپے کے لیے ارذل العمر کا لفظ آتا ہے، اور ارذل کا مطلب ہوتا ہے بدترین، یعنی اپنی زندگی کی بدترین عمر، ایسی عمر جس میں کہ اس کا اپنے جسم پر کچھ بھی اختیار نہیں رہتا اور سارا کچھ جاننے بوجھنے کے بعد انسان بے علم ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں، چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈیسیژن میکنگ کی پاور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے سے بھی بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں لوٹایا جاؤں بدترین عمر کی طرف۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، یعنی اگر تو انہیں اللہ کی طرف سے بھلائیاں اور آسائشیں ملیں تو پھر وہ خوش رہتے ہیں، اور اگر کبھی ان پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو وہ فوراً ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی دنیا بھی نقصان میں اور آخرت بھی تباہ، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں شرک کی مذمت کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی طرف سے مدد کی گارنٹی دی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تمام مخلوقات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، سوائے ان لوگوں کے جن کے حق میں عذاب کا فیصلہ پہلے سے ہی صادر ہو چکا۔ تو یہاں سورہ حج میں مخلوقات کے سجدے کا ذکر ہے، اور ہم پیچھے سورہ اسراء میں آیت نمبر 44 میں پڑھ کے آئے تھے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اگلی آیات میں کافروں کے عذاب کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے آگ کا لباس تیار کیا جا چکا ہے، اس کے علاوہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ ابلنے لگے گا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے، اور جب بھی ان سزاؤں سے دل برداشتہ ہو کر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد مومنوں کی جنت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں،
تو اللہ ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا، جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے موتی اور سونے کے کنگن ہوں گے اور ریشمی شاہی لباس ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکیزہ کلام اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد کافروں کو واضح کیا گیا کہ بیت اللہ کسی قبیلے یا خاندان کی جاگیر نہیں ہے، اس پر تمام انسانوں کا حق ہے، چاہے وہ مکہ میں رہتے ہیں یا کسی دوسری جگہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے لوگوں کے لیے پاک رکھو، اور تمام لوگوں میں حج کا اعلان کرا دو۔ اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد قربانی کے احکام اور اللہ کے شاعر کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی بتوں کی غلاظت اور جھوٹی بات سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور پھر اللہ کے نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اللہ کو نہ تو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا طاقت سے جواب دینے کی اجازت دے دی گئی، یعنی جہاد اور قتال کا حکم آ گیا، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اسپیشل گارنٹی دی گئی کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور پھر ضرور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا اور سب سے زیادہ اتھارٹی والا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد انہیں کیسا رویہ رکھنا ہے۔ نیکسٹ آیات میں پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو تھوڑی مہلت دینے کے بعد اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر جو دل ہیں اصل میں وہ اندھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ حق کو نہیں پہچانتے اور اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور عزت والا رزق ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ کی حمد و ثنا اور شہداء کے درجات کے بارے میں بتایا گیا، اور اگلی بہت ساری آیات میں اللہ کے نام جوڑوں کی شکل میں آئے، علیم حلیم، عفو غفور، سمیع بصیر، علی الکبیر، لطیف خبیر، غنی الحمید اور رؤوف الرحیم۔ اور کنکلوڈنگ کومنٹ کے طور پر بتایا گیا کہ یہی ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے معبودان باطل کی بے وقت ہونے کے بارے میں واضح کیا گیا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے لیے پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور، اور جسے وہ پکار رہے ہیں یعنی معبود باطل وہ بھی کمزور۔ اور مکھی کی مثال اس لیے بیان کی گئی کہ یہ جو بتوں وغیرہ کے لیے پرشاد یا چڑھاوے وغیرہ یہ چڑھاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، تو ان چیزوں پر مکھیاں بیٹھ جاتی تھیں، تو پھر یہ جو ان کا پنڈت یا مجاور وغیرہ ہوتا تھا وہ پاس بیٹھ کر اس کھانے والی چیزوں سے مکھیاں اڑا رہا ہوتا تھا، یعنی جس کو یہ معبود سمجھتے ہیں، جس سے یہ اپنی دعائیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، نہ اپنے کھانے سے اور نہ اپنے اوپر سے۔ اور جب مکھی کسی کھانے پر بیٹھتی ہے تو وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی پورشن، کوئی چھوٹا سا ذرہ اٹھا لیتی ہے۔ تو یہ لوگ اتنے بے بس ہیں،
یعنی ان کے اختیارات کی اتنی کمی ہے کہ یہ اس مکھی سے اس ذرے کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اور سائنٹیفکلی اب یہ بات پروو ہوئی ہے کہ مکھی جب کسی کھانے پر بیٹھتی ہے یا کوئی ذرہ پکڑتی ہے تو وہ اس پر اس کے منہ سے سلائیوا یا کوئی کیمیکل لگتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی وہ پہلے والا کھانا نہیں رہتا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ مکھیاں جب کسی کھانے پہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مکھی کے اندر جو کیمیکل ہے وہ اس کھانے کی کوالٹیز کو چینج کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ کسی طریقے سے اس سے وہ ذرہ واپس لے بھی لیں، یعنی مکھی اڑا بھی دیں، تب بھی کھانے کا وہ پورشن پہلے کی طرح پاک نہیں ہوتا، مطلب اس کھانے کی کیمیکل کمپوزیشن میں چینج آ جاتا ہے، جسے یہ لوگ ریورٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک بڑا زبردست جملہ بولا گیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ بات تو ہم مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کی قدر ویسے نہیں کرتے جیسی قدر کا وہ حقدار ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ اپنے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے اگلے پچھلے تمام کاموں سے واقف ہے، اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، کیونکہ اس نے تمہیں ایز اے مسلم سلیکٹ کر لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور یہ سیم وہی حضرت ابراہیم کا دین ہے، اور تم لوگ ابراہیم کے اصل جانشین ہو۔ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کا نام بھی مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلم کہا گیا ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم باقی انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے جڑے رہو، کیونکہ وہی تمہارا اصل دوست ہے، اور کیا زبردست دوست اور مددگار ہے وہ۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ حج کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔